رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، معاذ تم جانتے ہو اللہ کے حق بندوں پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کی اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے۔ اچھا، یہ صحابہ کا انداز تھا کہ حضور نے جب جب ان سے کوئی کوشچن کیا ہے، کوئی سوال کیا ہے، تو یہ صحابہ کا انداز تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جواب دینے کو بھی ادبی سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح حجۃ الوداع کے موقع پر میرے حضور نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ تم جانتے ہو یہ شہر کون سا ہے، یہ دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو سب نے ایک جٹ ہو کر کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے۔ تو کسی پاس بیٹھے شخص نے کہا عجیب تماشا ہے، عجیب فلسفہ ہے، ہر سوال کے جواب میں یہی کہتے ہو کہ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے۔ تم میں سے کس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ شہر مکہ ہے، یہ دن عرفے کا ہے، یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے؟ تو سب نے مسکرا کر کہا سب کو پتا تھا، لیکن حضور کے منشا کا تو کسی کو علم نہیں کہ حضور کیا چاہتے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ مدینے والے محبوب کیا چاہتے ہیں، ورنہ ان کا عقیدہ تو یہ تھا جو ہو گیا ہے ہوگا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان فریدی کے اللہ۔ بعد فرمانے لگے ان کی بات نہ کرو، وہ تو وہ ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، پاور کی بات مت کرو، ان کی پاور وہ ہے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھپا رہے ہیں لگاتار میرے عیبوں کو، میں کس قدر ہوں کمینہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اس پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ بندے جو ہیں وہ اس کی عبادت کریں اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی چند دن گزرے ہیں، بڑی بہاریں تھیں، مسجدیں آباد تھیں، ہر نماز میں جب ہم دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس ملک میں صرف ٹوپی ہی والے رہتے ہیں، لیکن چند دن گزرے ہیں، 3 دن۔ Make the most out of the derivatives market. Trade. حال جا کر دیکھیں، بس رمضانی مسافر آئے تھے اور چلے گئے، نا نا نا، یہ بندگی کا تقاضا نا، حالات کیسے بھی ہوں یہ اللہ کا حق ہے، ورنہ دوسرے لوگوں میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے اور آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کی بنا پر مومن ہیں، ورنہ حضور غوث اعظم علی رحمت و رضوان نے فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، وہ بڑا منحوس ہے۔ حضرت سلطان باہو علی رحمہ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنجیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے تو یہاں تک فرمایا کہ بے نمازی کو قرض نہیں دیا جائے، اس لیے کہ جو اللہ کا قرض نہیں چکا سکتا اس پر تم نے کیسے بھروسہ کر لیا کہ وہ تمہارا قرضہ چکا سکتا ہے؟ اور حضور فرمانے لگے جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے اٹھا کر ڈال دیا۔ پھر فرمایا اللہ کے ساتھ کسی پہلی ڈیوٹی تو یہ لگانا ہے کہ تمہیں وقت متعینہ پر نمازوں کو ادا کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اور پھر دوسری ڈیوٹی تمہاری یہ ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور پھر معاذ بن جبل سے حضور نے فرمایا معاذ تیری جسم کی بوٹی بوٹی کاٹ دی جائے، تیرے جسم کو آگ لگا دی جائے، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، لیکن سب سے پہلے تمہیں اپنا دین دیکھنا ہے۔ ساری باتیں بات کی ہیں،
سیاست بات کی ہے، ساری اضافتیں بات کی ہیں، ساری نسبتیں بات کی ہیں، ساری محبتیں بات کی ہیں۔ پہلے اپنے دین کو دیکھنا، پہلے اپنے دین کو دیکھنا، اللہ کے ذات کے ساتھ۔ آج ہم اپنے لیڈران کو بھی سمجھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں جا کے چڑھاوا کر دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں جا کر یہ ہے کہ جو دل میں آتا ہے وہ کر دیتے ہیں، اور ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ صاحب سب کچھ کرنا پڑتا ہے، حالات ہی ایسے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں، پہلے ہمارے لیے ہمارا دین، پہلے ہمارے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا معاذ حالات کیسے بھی ہوں گھبرانا نہیں، جب تک اللہ نہ چاہے تجھے کوئی موت نہیں دے سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے تجھے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اور جب تک اللہ نہ چاہے تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور جب تک اللہ نہ چاہے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے ساتھ کسی بھی کنڈیشن میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ جب لوگ ایسا کر لیں گے کہ اس کی عبادت کریں گے، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، پھر بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اس پر حضرت معاذ بن جبل نے پھر یہی کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم فرمانے لگے پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذبہم، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، بے شک اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ تو جو سچا بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور محض اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو پھر وہ شریعت کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا حق تھا، اور بندوں کا حق اللہ کے سامنے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد پھر قرآن نے ہمیں دوسرا حق بتایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بعد اگر تمہاری جانوں پر اگر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ اور کیسا حق؟ فرمایا جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان سے نرمی سے بات کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا یہاں علماء نے بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور فرما بردار اولاد ان کو ہاسپٹلز وغیرہ لے جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کو گھر لے جاؤ اور گھر لے جا کر ان کی خدمت کرو۔ فرما بردار اولاد ان کو گھر لے آتی ہے اور ہاتھوں پر اٹھا کر پخانہ کراتی ہے، پیشاب کراتی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا پخانہ پیشاب اولاد کے ہاتھوں میں نکل جاتا ہے، تو اولاد اس غلادت سے بچاؤ کے لیے اف کہہ کر ناک پر کپڑا رکھ لیتی ہے۔ علماء نے کپڑا رکھنے سے بھی منع کیا ہے، کہا ہو سکتا ہے اف کہہ کر تمہارا ناک پر کپڑا رکھنا تمہارے والدین کے لیے یہ تکلیف کا باعث بن جائے اور وہ اولاد ہونے کے ناطے تم سے کچھ نہ کہہ پائیں۔ صاحب تمہیں کپڑا بھی نہیں رکھنا ہے اور اف بھی نہیں کہنا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کرنا ہے۔ یہ ان سے جا کے پوچھو کہ جن کے پاس 10 منزلہ مکان ہے، 10 فرمے ہیں، شوہر کہنے والے بھی موجود ہیں، ابا کہنے والے بھی موجود ہیں، لیکن پورے گھر میں اگر کوئی موجود نہیں ہے تو پھر بیٹا کہنے والا موجود نہیں، دستے شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ نے علماء سے 12 سنا ہوگا کہ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے، جب ماں کا انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کر آنا، اے اللہ میں تو کل بھی آتا تھا، آج کیوں یہ قید لگائی جا رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کل جب تو آتا تھا نا تو تیری ماں مصلی بچھا لیا کرتی تھی اور وہ ہاتھ اٹھا کر عرض کرتی تھی مولا میرا بیٹا بڑا جلالی ہے، اگر خلاف ادب کوئی بات کر دے تو معاف کرنا۔ موسیٰ آج دعا کرنے والی ہمارے پاس آ گئی ہے، اب آنا تو سنبھل کے بات کرنا۔ ان کی قدر و قیمت یہ کیا ہوتے ہیں نا، ان کے جانے کے بعد پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح والدین کے بھی حقوق ہیں اولاد پر، اب توجہ سے سنیں والدین کے بھی حقوق ہیں کہ والدین اولاد کی اچھی تربیت کریں، جب وہ پیدا ہوچے، جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے، قسم خدا کی کچھ بنے نہ بنے یہ حضور کے غلام ضرور بن جائیں گے۔ بے شک سبحان اور 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تعلیم
اور ایک ہے تربیت. ہمارے یہاں تعلیم کی جو عمر ہے وہ 5 اور 6 سال سے شروع ہوتی ہے، لیکن تربیت کی جو عمر ہے اس دن سے شروع ہو جاتی ہے کہ جس دن آپ اپنی بیوی سے ملے تھے. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں صاحب، جس دن آپ اپنی بیوی سے ملے تھے اس دن سے تربیت کی کلاس شروع ہو گئی تھی. امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کیا اور باضابطہ طور پر اس نے تحقیق کر کے لکھا کہ جب عورت حمل سے ہو تو اس کا شوہر اس سے محبت سے بات کرے، چیخے نہیں، چلائے نہیں. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ کہا جب باپ چیخ کر چلا کر عورت سے بات کرتا ہے تو بچہ پیٹ کے اندر آواز کو سنتا ہے، اور بعد ولادت بچے کے اندر جو چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے، بچہ بہت زیادہ روتا ہے، یہ اس کے باپ کے چیخنے چلانے کا اثر ہوتا ہے. ہم نے کہا اچھا یہ اسلام آف ہسٹری میں بھی کہیں ملتا ہے؟ تو تاریخ بغداد میں پڑھ رہا تھا، جواب مل گیا. کہا نادان، یہ اس کی آج کی تحقیق ہے. غوث اعظم کی ولادت نے تو برسوں پہلے بتا دیا کہ بچہ سنتا نہیں بلکہ سنے ہوئے کو یاد بھی کر لیتا. اور آپ نے خوب سنا ہوگا کہ 17 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر کے آپ دنیا میں تشریف لائے. ماں کھانا بنا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. ماں دسترخوان لگا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. ماں گھر میں جھاڑو پونچھا کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. جب قرآن پڑھتے بچہ اس دنیا میں آئے تو پھر ولیوں کا سردار نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن آج کی ہماری مائیں ہیں اور ہماری بہنیں ہیں، جب وہ اس کنڈیشن میں ہوتی ہیں تو پھر پورے دن سیریل دیکھتی ہیں اور پھر پردے کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. جب اس کنڈیشن میں اولاد پیدا ہو تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ بچے یہ ممبئی کے ایکٹروں کے جانشین تو ہو سکتے ہیں لیکن غوث اعظم کی وراثت نہیں ہو سکتے، یہ مخدوم کلیری کی وراثت نہیں ہو سکتے، یہ امام احمد رضا کی وراثت نہیں ہو سکتے، یہ حضور تاج الشریعہ کی وراثت نہیں ہو سکتے. یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس انداز میں زندگی گزارنا ہے. آؤ تمہیں امام مالک کی بیٹی کی کہانی بھی سناؤں. بیٹی ہو تو ایسی ہو کہ امام مالک بیٹھے ہوئے حدیث پڑھا رہے ہیں اور کچھ شاگرد ہیں جو سند کے ساتھ حدیث سنا رہے ہیں، سند کے ساتھ حدیث سنا رہے ہیں. سنتے آنکھ لگ گئی. یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قاری راشد صاحب قبلہ حفظ کی درسگاہ پڑھاتے ہیں. وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو جب جاگ لیتے ہیں تو صبح درسگاہ میں بیٹھ کر نیند آتی ہے، اور جب حفاظ کرام پارا سناتے ہوتے ہیں، جب حضرت کی آنکھ لگ جاتی ہے تو بس دونوں نے یہ مشورہ کیا، اور جب آنکھ کھلی تو بچوں نے کہہ دیا کہ ہاں حضرت سنا دیا. سند کے ساتھ حدیثیں سنائی جا رہی ہے. امام مالک رات کو اوراد و وظائف میں مشغول رہتے، کتابوں کا مطالعہ کرتے، پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے. صبح ہوئی تو بیٹھے نیند آ گئی. سند کے ساتھ حدیثیں سنائی جا رہی ہے. کسی شاگرد نے گڑبڑی کی تو فوراً دروازہ اندر سے بجنے لگا. امام مالک کی آنکھ کھلی اور فوراً روکا ٹوکا. میں جھوٹ نہیں بول سکتا. کہا حضرت آپ تو سو رہے تھے، آپ کو کیسے پتا؟ کہا یہ جو دروازہ بجانا اس کے پیچھے میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کوئی عام بیٹی نہیں. جس طرح الحمدللہ مجھے سند کے ساتھ 7 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اسی انداز میں میری بیٹی کو بھی 7 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میری بیٹی کی روز کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ بولتی تو نہیں ہے، تمام کام و کاج سے فارغ ہو کر دروازے کی آڑ سے بیٹھ جاتی ہے، اور جب تم مجھے حدیثیں سناتے ہو وہ ساری حدیثوں کو اپنے کانوں سے سنتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت علامہ مولانا مفتی مقبول نعیمی فرمایا تم نے ضرور گڑبڑی کی ہے. وہ بول تو نہیں سکتی
اس لیے کہ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے، اور عورت کا جس طرح جسم کا پردہ ہے اس طرح اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ کہا تم نے جھوٹ بولا، الحمدللہ میری بیٹی کو سند کے ساتھ 7 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ ایک ہماری بیٹیاں ہیں جن کو صحیح سے نماز بھی یاد نہیں ہے، صحیح سے کلمہ بھی یاد نہیں ہے، صحیح سے اسلام کا طور طریقہ بھی یاد نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ ان کا حق ہے، نمازیں پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کر، یہ تصور مت جمانا کہ میں تو بچ جاؤں گا۔ نہیں نہیں، اولاد کا حق تمہارے اوپر یہ تھا کہ تم ان کے اچھے نام رکھتے، ان کو اچھی تعلیم دیتے، صحیح معنی میں ان کی اچھی تربیت کرتے۔ یاد رکھنا اگر بیٹی کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کی، بچوں کو دین نہیں سکھایا تو نہ باپ بچے گا نہ بیٹے بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ آج یہی حال ہے کہ میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے کبھی جوا کے اڈوں پر، کبھی شراب کی ہٹیوں پر، کبھی محلے کے نکڑوں پر پوری رات فون کان پر لگا کر ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟